الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارم چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل علیہ السلام خاک پائے روز اعظم زیر سایہ سید حاجی محمد کرم چاولی کوئی زبان خاموش نہ رہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نذرانے کی در پیش کرنا ہے کیونکہ درود پاک ایسی عبادت ہے جو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی جد الحسن والحسین یا سیدی جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین تمام تعریفیں خالق کائنات کی جس نے ہم سب کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ تمام دنیا زمین و آسمان کا مالک ہے جس نے آسمان کو چاند سورج ستاروں سے سجا دیا زمین کو نباتات دریاؤں سمندروں سے سجا دیا تمام تعریفیں خالق کائنات کی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات سرور کائنات تاجدار عرب و عجم میرے اور آپ کے آقا جان والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلفیں والے علم نشرہ کے سینے والے اما زہرا کے بابا جان حسنین کریمین کے نانا جان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانے کی درپیش کیا اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سنانے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے آج کی یہ روحانی و اجدادی محفل میلاد مصطفیٰ میاں صاحب کے بزرگان دین ان کے ساتھ ثواب کی بھی محفل ہے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محفل ہے اگر دنیا کی تمام محفلیں جب اپنے عروج کو پہنچتی ہیں تو وہ فقط میرے مصطفیٰ کے نالین مصطفیٰ کا صدقہ وہ عروج کو پہنچتی ہے آج کی اس روحانی اور وجدانی محفل میں نہ آپ لوگوں کا آنا کمال ہے نہ ہمارا آنا کمال ہے یہ کمال زہرا کے پاپا کا ہے
جس نے پیاری محفل میں بلا کے میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا بہانہ بنایا۔ تو شاید کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور آپ سب تو سرکار کے بلائے ہوئے مہمان ہو۔ میں یہاں پہ کافی پڑھے لکھے لوگ، میں عالم تو نہیں، ایک طالب علم ہوں، میں بس میرے دامن میں کچھ نہیں، میں تو اتنا ہی کہوں گا میرے دامن میں فقط کانٹوں کے سوا کچھ نہیں، آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اور سرکار کے بلائے ہوئے مہمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، نارین کتاب کے اندر سے ایک آیت مقدسہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ، انا کا مطلب ہے بے شک، ان اللہ بے شک میں اللہ و ملائکتہ ہوں اور میرے فرشتے یصلون علی النبی درود پر بھیجتے ہیں۔ کس پر؟ علی النبی، نبی پر۔ پھر حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھا۔ یہ وہ درود ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر پڑھا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب پر درود پڑھا کرو۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، جو میرے مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان لائے، جو اللہ کی توحید پر ایمان لائے، جو مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان لائے، پھر ان کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ذات اقدس پر درود اسلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے فضیلت درود پاک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مسجد حرام میں بیٹھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، تو صحابہ کرام کے ساتھ آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ چند ہی لمحوں کے بعد ابو جہل، جہلوں کا باپ آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہو، زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے، آسمان کے اوپر جو کچھ ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے، آپ یہ بتا دیں کہ میری بات مٹھی میں کیا ہے، میری بات مٹھی میں کیا ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ابو جہل کی بات مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن یہ کنکریوں والا نہیں، میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے اٹھے، صحابہ کرام بھی اٹھے، میرے مصطفیٰ چلتے چلتے مسجد کے دروازے پر آئے اور کہا کہ اے ابو جہل تو نے کیا بات کی؟ ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بتا دیں گے میری بات مٹھی میں کیا ہے، میں اور میرے ساتھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابو جہل کی بات سنی تو مسکرانے کے بعد آپ نے کیا کہا کہ ابو جہل میں بتا تو دوں گا لیکن تو اور تیرے ساتھی مجھ پر ایمان لینا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ غیب کا علم جانتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب نکاح مصطفیٰ ابو جہل کی بات مٹھی کے اندر پڑی تو میرے کریم آقا نے فرمایا اے ابو جہل، تیری بات مٹھی کے اندر ایک ڈبی ہے جس کے جو ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹی ہوئی ہے، جس کے اندر 3 پتھر اور ایک لال ہے، جو 3 پتھر ہیں ان میں سے ایک سوراخ شدہ ہے اور ایک ٹھیک ہے اور تیسرا
کے منہ کے اندر سبز رنگ کا پتا ہے۔ جب اتنا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابو جہل کو بتایا تو ابو جہل کو کہا کہ آپ اس ڈبی کو کھولو۔ کاٹ کے کپڑے کو اتارا گیا، جب ڈبی کو کھولا وہ 3 پتھر ویسے کے ویسے، ایک آدھا ٹوٹا ہوا، دوسرے میں سوراخ، تیسرا ٹھیک، اور جو چوتھا لال ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نگاہ تھی جو دلوں کا دیکھ جاتی تھی، جو زمین کے اندر تھا اس کا بھی پتا تھا، جو آسمان کے اوپر ہے اس کا بھی پتا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو جہل اس لال کو اب توڑ دو، اس لال کو اب توڑ دو۔ تو ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں کیسے توڑ دوں، یہ تو بہت قیمتی ہے، اگر اس میں سے وہ کیڑا اور اس کے منہ کے اندر سے سبز رنگ کا پتا نہ نکلا تو اس کی قیمت کون ادا کرے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ تھے، اگر میرے مصطفیٰ کریم آقا اپنی زبان سے اپنے منہ مبارک سے لعاب دہن کو پھینکتے تو لعاب دہن کے لیے میرے مصطفیٰ کے صحابہ نیچے اپنے ہاتھ کر لیتے، نیچے اپنی ہتھیلیاں کر لیتے، جب اپنی ہتھیلیاں کرتے وہ لعاب مصطفیٰ صحابہ کرام کے ہتھیلیوں پر گرتا تو صحابہ کرام اس ہتھیلیوں کو ملتے اور ملنے کے بعد اپنے چہروں پر لگا لیتے، جو ہی چہروں پر لگاتے نور ہی نور آ جاتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن کا معجزہ ہے۔ اگر وہ میرے مصطفیٰ کے منہ مبارک سے نکلا ہوا لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگے تو وہ زہر کا اثر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لعاب دہن حضرت عبداللہ بن عتیق کی ہڈی پر لگے، حضرت عبداللہ بن عتیق کی ہڈی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہی لعاب دہن اگر حضرت مولا کائنات مولا علی کی آنکھوں پہ لگے تو آنکھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ وہی لعاب دہن اگر حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو وہ آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب بتایا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو اس ابو جہل کے ساتھ ہم گفتگو کریں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اجازت دی تو کہا کہ صحابہ کرام نے کہا اے ابو جہل اس لال کی قیمت لگوا لو، اس لال کی قیمت لگوا لو، اگر اس میں سے نہ نکلا تو ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ جب اتنی بات کی تو صحابہ کرام نے کہا یہ بھی کہا جو میرے مصطفیٰ کی زبان مبارک سے نکلا وہ بات سچ ہے۔ جب قیمت طے ہو گئی ابو جہل کو کہا اس لال کو توڑ دو۔ جب لال کو توڑا گیا اس میں سے وہ کیڑا بھی نکل آیا، اس کے منہ کے اندر وہ سبز رنگ کا پتا تھا وہ بھی نکل آیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کیڑے کو اپنی طرف مخاطب کیا، کہا کہ کیڑے یہ بتا تو اس پتھر نے اس لال نے کاٹے ہے۔ اس کیڑے نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے میرے کریم آقا اما زہرا کے بابا جان حسنین کریمین کے دادا جان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر سب سے پہلے سلام بھیجا، سلام پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس کے بعد کہا آقا جان مجھے نہیں پتا کہ میں اس لال میں کب سے ہوں اور کیوں ہوں، بس اتنا مجھے پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم فرمایا ہے تو دن میں 10 مرتبہ میرے پیارے محبوب پر درود پڑھ دیا کر، اس کے بدلے تمہیں 3 پتے کھانے کو دے دیا۔ مجھے تو اتنا پتا تو پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بھی خبریں بتاتے ہیں۔ اور آج ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم آقا کے ساتھ محبت ہے، عشق
میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے پیارے بھائیوں آج یہ وقت ہے کہ آج ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، آج ہم نے سرکار کی اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا اور کہتے ہو خدا نے ہمارا رزق بند کر دیا، خدا نے ہم پر جادو کر دیا۔ خدا کی قسم آج ہی قرآن پاک کا دامن پکڑ لو، سرکار کی اہل بیت کا دامن پکڑ لو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب۔ کیونکہ میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں مولا کائنات کا ہاتھ مبارک پکڑا اور ہاتھ بلند کر دیا، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کی ولادت مبارک بھی اسی مہینے میں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ میں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کائنات وہ ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا مدینہ العلم وعلی البابھا، کہ میں علم کا شہر، علی کا دروازہ۔ مولا کائنات وہ ہے جن کا چہرہ دیکھنا عبادت، جن کا ذکر کرنا عبادت۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، آپ روایت کرتی ہے، میں ایک دفعہ کیا دیکھتی ہوں، حضرت ابو بکر صدیق میرے بابا جان مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے چہرہ اقدس کی طرف بہت ہی ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ مولا کائنات مولا علی کے چہرے مبارک کو بڑے ہی ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں اور ساتھ مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ بیٹی عائشہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ کہا کہ ابا جان کیسی عبادت؟ کہا کہ اے بیٹی عائشہ کیا زبان مصطفیٰ سے نہیں سنا جو علی کا چہرہ دیکھے گا وہ عبادت کرے گا؟ کہا کہ ابا جان ٹھیک ہے، جن لوگوں نے مولا علی کے چہرے کو دیکھا انہوں نے عبادت کر دی، اور جنہوں نے مولا علی کے چہروں کو نہیں دیکھا وہ عبادت سے محروم رہے۔ آپ اتنا بتا سیدی مرشدی سمجھیں یہ نشان ہماری اس میں کی دیدن بن رہے ہیں۔ یہ طریقت رہبر شریعت کی محمد اشرف چشتی صاحب آپ تشریف لے کر آئے، آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوشامد اور ساتھ قاری خلیل احمد احمد نبی صاحب تشریف لے کے آئے، آپ کو بھی خوشامد۔ تو میں عرض کر رہا تھا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پیارے بھائی حضرت عائشہ صدیقہ آپ نے روایت کی کہ ابا جان جو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے چہرہ اقدس کو نہ دیکھ پائے گا عبادت سے محروم رہے گا۔ کہا کہ بیٹی عائشہ سرکار مدینہ نے فرمایا جو علی کا ذکر کرے گا وہ بھی عبادت کرے گا، مولا کائنات کا ذکر کرنے والا بھی عبادت کرے گا، مولا علی کا چہرہ دیکھنے والا بھی عبادت کرے گا۔ وہ کائنات کا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی البابھا، کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اگر کوئی شخص علم کے شہر کو ملنے کے لیے جائیں گے تو پہلے مولا علی کے در پر جائیں گے، تو تب جا کے جب وہ دروازے سے اجازت ملے گی تو تبھی جا کے مدینہ العلم کہ علم کے شہر کو ملیں گے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت، آپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے سوال کیا کیا علی آپ سے جو بھی سوال کیا جائے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ کہا کہ آپ نے فوری کیوں جواب دیا؟ کہا کہ اے مولا کائنات یہ ہاتھ تو
سامنے ہے میں بھی پوری اسی طرح جواب دے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کے ساتھ پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماسالی اہل بیتی کا ماسالی سفینہ فی نور، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، اور جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہ سوار ہوا وہ غرق ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک کو پڑھا کرو، کیونکہ قرآن پاک ہی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں امیتابھ بچن کا ایک ہندو کا انٹرویو پڑھا، اس نے کہا جب میں بے سکون ہو جاتا ہوں تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور آج افسوس ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پانچ وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو، صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ تم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانے کی لت پیش کیا کرو۔ میں فقط خاک ہوں پر میری نسبت آل نبی کے ساتھ ہے، یہی نسبت مجھے گرنے نہیں دیتی۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم یہ دعا دے چلے، وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔